ہائے ہلو السلام علیکم ست شری اکال نمسکار آداب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے ان ماں بہنوں کے لیے جو فضول میں خرچہ کر دیتی ہے، شادیوں میں ایسے فضول کر دیتے 1000 1500 2000 3000 یا 50,000 تک کا خرچہ کر دیتی ہے، اور صرف ایک دن کے لیے اور اللہ کی راہ میں ہم 1 روپیہ صدقہ نہیں کرتی ہے۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صدقہ کرنے والی عورت یا مرد، اللہ نے ان کے لیے جنت فرمائی ہے۔ میری ان بہنوں سے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ میرا بھائی دے رہا ہے، میرا باپ دے رہا ہے، میرا شوہر دے رہا ہے، نہیں، شوہر دے گا تو وہ اپنی جنت میں جائے گا، بھائی دے گا تو وہ اس کے اعمال میں جائے گا، باپ دے رہا ہے تو وہ اس کے اعمال میں جائے گا۔ ارے تم اپنے ہاتھوں سے دو، وہی تمہارا ہے، اس کا ہی ثواب تمہیں ملے گا۔ ساتھی صفت جو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ آج میں عورتوں کو صدقے کے بارے میں کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ آج ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کے پاس صدقے کا جذبہ بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان ماں اور بہنوں کی فکر صرف اور صرف مال کو جمانے، الماریوں میں دبا کر رکھنے اور زیورات خرید کر پہننے، بس اسی کی فکر آج مسلمان عورت کو لگی ہوئی ہے۔ غور کر لیجئے، یہاں پر اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے عورتیں جو یہ بات کہتی ہے، جب بھی ان سے کہا جائے کہ اللہ کے دین کے لیے صدقہ کرو، اللہ کے دین کے لیے کچھ مال خرچ کرو، تو عورتوں کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو دے رہے ہیں، ہمارے بچے تو دے رہے ہیں، ہمارے والد صاحب تو دے رہے ہیں، ہمارے بھائی تو دے رہے ہیں۔ اگر ہم اس آیت میں غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اسی کو اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ دونوں جنتی ہیں۔ تو اگر ہمارا شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، ہم کیسے جنت میں جائیں گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے یہاں پر۔ ہمارا باپ اگر صدقہ کر رہا ہے، ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمارا باپ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے، ہم کو تو اس میں کسی کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ ہمارا بیٹا اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے اور ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے، نہ کہ میں اپنے جنت میں جانے کا کچھ اس کے اندر حصہ لے رہی ہوں۔ غور کریے، یہاں پر باضابطہ بتایا گیا ہم مسلمان عورتوں کو کہ تم صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والی عورتیں جنت میں جانے والی عورت، جنت میں جانے والی عورت۔ آج کیا معاملہ ہو گیا مسلمان عورتوں کا صدقے کے معاملے میں میری بہنوں؟ آج اللہ کے دین کو ہمارے مال کی ضرورت ہے اور ہمارا مال ہم ہزاروں اور لاکھوں روپیوں میں شادیوں کی شکل میں برباد کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم 1000 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج تیار نہیں ہے۔ کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ کیا منہ لے کے ہم جائیں گے اللہ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تو مجھے جنت میں ڈال دے، بغیر یہ عمل کیے؟ غور کریے، آج ہمارے پاس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے کہ دیکھو فلاں جگہ پر اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے، تم وہاں پر مال خرچ کرو، تم وہاں پر دو، تو وہاں پر ہمارے جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا۔ لیکن ہم ہماری بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ کا جوڑا ہم ضرور خریدتے ہیں، جو صرف ایک دن کے لیے ہوتا ہے، صرف 50,000 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک دن کے جشن کے لیے، ایک دن کی خوشی کے لیے۔ ہم لاکھوں روپے تو خرچ کر سکتے ہیں میری بہنوں، لیکن وہ ہمیشہ کی رہنے والی جنت کے لیے ہم مہینہ 1000 روپے نہیں دے سکتے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر کسی کو بی پی ہو جائے، اگر کسی کو شوگر ہو جائے، تو وہ ہر مہینہ اپنی بیماری کے لیے گولیاں منگانے کے لیے، ٹیبلٹس منگانے کے لیے پیسے ضرور الگ رکھتے ہیں،
لیکن اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنتی صفت، جنت میں جانے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہر مہینہ اسی طریقے سے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتی۔ بہت اچھی بات ہے، غور کر بہت لیجیے اچھی بات ہے آپ کی۔ کیا ہو گیا ہے آج ہم کو؟ آج ہم صدقے میں بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے میری بہنوں، اور ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے ذریعے ہم کو بتلا دیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے تو وہ عورتوں کی ہے، سب سے زیادہ۔ یہاں پر ہم کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے۔ اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا؟ کئی احادیثوں کے ذریعے ہم کو کیا بتایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو یہ خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو تم جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ صدقہ کتنا بڑا صدقہ، کیا کہا؟ چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، لیکن آج ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے وہ ضروریات جو ہماری مکمل ہو چکی اس کے باوجود بھی اس پر خرچ کرنے کے لیے آج ہم تیار ہیں۔ غور کریے، شادیوں میں آج جو خرچ کیا جا رہا ہے میری بہنوں، اگر شادیوں میں جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں سے کم آدھا حصہ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے دیتے تو آج لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ صدقہ کرنے والی عورتیں اگر ہم بنتی تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے مال دو۔ آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے آپ کی۔ آج ہم نہیں بن رہی صدقہ کرنے والی عورتیں، آج ہم ہمارے اندر جنت میں جانے والی صفت پیدا نہیں کر رہی۔ اگر ہم ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں کریں گے میری بہنوں تو کیسے ہم جنت کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ہمارے اس سپنے کو پورا کریں گے جنت میں جانے کا، جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا، جنت کی وہ مہمانی کا، جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کا؟ غور کریے، آج ہم کو ہمارے ہاتھ آگے بڑھانا ہے میری بہنوں۔ اگر آج ہم صدقہ خیرات نہیں کریں گے، اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے نا تو پھر ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ اگر آج صدقے سے خالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارے مال کو صرف جمانے، کمانے اور دبا کر رکھنے کی اگر فکر میں ہے تو سمجھ جانا یہ کمانے، جمانے اور دبا کر رکھنے والا مال ہی تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اگر تم یہی مال دنیا میں یہ صدقہ کرنے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے دین کے لیے اگر تم خرچ کرو گی تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، یہاں پر سوچنے والی بات ایک اور بھی یہ ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے، یہ صدقے والی صفت اگر ہم ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے تو اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے نا، وہ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اللہ کسی اور ذریعے سے ہمارے سے الگ کر دے گا، کسی اور ذریعے سے ہم سے چھین لے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ آج دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی بیماری آئی، ہزاروں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لاکھوں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک آپریشن کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا خرچ آتا ہے میری بہنوں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گی تو اللہ ایسے آپ کے ذریعے آپ وہ مال نکال لے گا۔ غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غالباً ترمذی کی حدیث ہے، اے لوگوں تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ صدقے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، صدقہ دینے کی صفت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی صفت، بیماریوں سے بچنے کے لیے یہاں پر بتایا جائے، بیماریوں کو تمہارا علاج تم صدقے سے کرو۔ اللہ اکبر۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صدقہ کرنا ہے۔ جو بیماری میں ہم ملوث ہے، جو بیماری میں ہم مبتلا ہے، اس بیماری سے بھی بچنے کے لیے ہم کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ جنتی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جنت میں لے جانے والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، یہی صفت ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ دیکھیے، اسلام کے لیے سب سے پہلا مال لگانے والی کون ہے؟ ایک مرد نہیں، ایک عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہمارا
سے پہلے کسی کا مال اگر لیا ہے تو وہ یہ ایک بہت عورت کا کمال مال دیا لیا. اللہ نے. اللہ اکبر. کتنی زیادہ خدیجہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عنہ کتنا مال انہوں نے خرچ کر دیا. آج ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا مہینہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. 1000 500 5000 اتنا بھی ہم نہیں دے سکتے. ہم ہماری ضرورت کے لیے دیکھ لیجئے کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے. جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہے ہم ہماری ضروریات کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں. یہ اپنا جائزہ آپ خود لیجئے. کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کیجئے میری بہنوں کہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں اور میں اللہ کے دین کے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے میں کتنا ذخیرہ کر رہی ہوں. اس جنت کے لیے میں کتنا دے رہی ہوں. وہ جنت کی صفت میں اپنے اندر کتنا پیدا کر رہی ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا. اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو, صدقہ کرو تاکہ ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں, جہنم سے ہم بچ جائیں. اللہ اکبر. یہ مثال ان عورتوں کے لیے جو فضول میں خرچہ کر دیتی ہے. 1000 1500 2000 5000 10000 شادی میں تو پتہ نہیں کتنا کر دیتی ہے. اللہ کی بندیوں, اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا کرو. صدقہ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم میرے لیے صدقہ کرو گی تمہارے لیے جنت پکی ہے. اللہ ہمیں فضول خرچہ کرنے سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو شیئر کریں, کومنٹ کریں. اگر ویڈیو پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.